السلام علیکم۔ اللہ کا شکر ہے، جیسے پچھلی مرتبہ بھی عرض کی کہ اس وقت میں ملک عزیز پاکستان میں آیا ہوا ہوں اور ٹائم نہیں مل رہا یہاں پر عزیز اقربا بہن بھائیوں سے ملاقات میں نا، تو کوشش کر رہا ہوں الحمدللہ جتنا بھی ہو سکے ہم بھلائی اور خیر کی کوئی بات کر سکیں نا۔ جس ملک میں رہتا ہوں وہاں پر 30 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، لازمی ہے کرائم ریٹ بھی بہت ہے وہاں پر، بڑی بڑی جیلیں ہیں وہاں، اور ان جیلوں میں حکومت مسلمانوں کو اجازت دیتی ہے کہ وہ آ کر دین کی تبلیغ کریں۔ الحمدللہ مجھے بھی ایسا موقع ملا، وہاں پر جو ہے مجرم نہیں، بہت کٹڑ بڑے بڑے مجرم، انہیں درس دینے کا، نماز پڑھانے کا، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی۔ یہ انشاءاللہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، پھر کبھی گفتگو کریں گے اس کے اوپر، مگر حکومت خود اجازت دیتی ہے کہ آپ جیلوں میں آئیں اور ان قیدیوں کو دین کی طرف، اپنے اسلام کی طرف راغب کریں۔ ان کا کیوں چاہتی ہے حکومت؟ کیا حکومت کو مسلمانوں سے محبت ہے، یا حکومت یہ چاہتی ہے کہ ان کے ملک میں اسلام پھیلے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان لوگوں کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے وہ ہر طریقے سے ان کا جو اپنا ٹارگیٹ ہے وہ اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی اسٹڈی ہے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے غور کیا اس بات پر کہ جو قیدی مسلمان بن کر رہا ہوتا ہے، اب چاہے وہ کتنے عرصے بعد رہا ہو، ان بڑی بڑی جیلوں میں 15 سال، 20 سال، 30 سال، 10 سال، اتنے بڑی بڑی سزائیں بھگت کر لوگ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے اسٹڈی کیا اس بات کو کہ ان میں سے جو مسلمان ہو کر سوسائٹی میں واپس جاتا ہے، معاشرے میں واپس جاتا ہے، ان میں سے بہت کم لوگ ہیں جو کرائم کر کے، جرم کر کے واپس آتے ہیں۔ اس اسٹڈی سے انہوں نے سوچا کہ یہاں پر ہمیں مسلمانوں کو دعوت دینی چاہیے تاکہ یہ مجرم جب واپس معاشرے میں جائیں تو اچھے لوگ بن کر زندگی گزاریں، ان کی بلا سے وہ یہودی ہوں، ہندو ہوں، مسلمان ہوں، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ مگر انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ مسلمان جو بن کر جاتا ہے وہ جرائم نہیں کرتا، اس لیے مسلمان مبلغوں کو وہاں جانے کی اجازت اس وجہ سے ہے۔ یہ ایک نقطہ ہے جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، پھر ہم اپنی بات کی طرف آئیں گے۔ بہت عرصہ پہلے پوری دنیا میں بھی ہوتا ہے، امریکہ میں بھی ہوا 1980 کے آخر میں بالکل نا، کہ انہوں نے اعلان کیا کہ جتنے بھی اللیگل لوگ امریکہ میں پہنچے ہوئے ہیں وہ فلاں فلاں کاغذات جمع کریں اور وہ لیگل ہو جائیں گے یہاں پر۔ دوبارہ ان لوگوں کو انہیں لیگل بنانے سے کوئی محبت نہیں تھی، یہ نہیں تھا کہ بھئی پاکستانی ہیں، جرمن ہیں، ایجپشن ہیں، یہ مسلمان یہ ہمارے سٹیزن بن جائیں تو ہمارے لیے باعث افتخار ہوگا، نہیں۔ ان کا نقطہ نظر یہ تھا، ان کی اسٹڈی یہ تھی کہ دیکھیے ہمارے جو لوگ ہیں ان کی تو ساری معلومات ہے ہمارے پاس، جو امریکہ میں پیدا ہوتے ہیں، پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، ان کی ایک ایک انفارمیشن ان کے پاس ہے، امریکہ میں رہیں، دنیا میں کہیں بھی جائیں وہ پہچانے جائیں گے۔ جو انلیگل لوگ آتے ہیں وہ ان کے ریکارڈ میں موجود نہیں ہوتے۔ جو کرائم بڑھتے ہیں ان کا حصہ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو ڈاکومنٹڈ نہیں ہوتے۔ اس لیے حکومت نے چاہا کہ ان کو لیگل کر لیں، ہمارے سسٹم میں آئیں گے، ان کی معلومات ہمارے پاس آ جائیں گی۔ اب تو یہ اللیگل کام کرتے ہیں، اللیگل حرکتیں کرتے ہیں، جب لیگل ہو جائیں گے، کام کریں گے، ٹیکس بھی ہمارے پاس آئے گا اور ان کی انفارمیشن بھی ہمارے پاس آئے گی۔ یہاں بھی ان کا اپنا فائدہ تھا حکومت کا، جو ان کو جو ہے لیگل کیا انہوں نے۔ تیسرا وطن عزیز پاکستان میں پچھلے کافی عرصے کی بات ہے، کئی دفعہ ہم سن چکے ہیں کہ گورنمنٹ اعلان کرتی ہے جن کے پاس بھی اللیگل منی ہے، اسے اردو میں اور ہم دین کی شرح میں تو حرام ہی کہیں گے، کہ حرام کی جو دولت ہے، جو حرام ذرائع سے آئی ہے، رشوت ہے، کک بیکس ہیں، منافع ہیں، ٹیکس چوری ہے، اور یعنی ڈرگ بیچ کر، نشہ آور چیزیں بیچ کر جو پیسہ جمع کیا گیا ہے،
حکومت نے اعلان کیا کہ ہم ایمنسٹی دیتے ہیں، آپ اس کو سرمایہ کو لیگل کر لیجئے، ہم آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ پیسہ آپ کہاں سے لائے ہیں، اتنے سال تک آپ کو چھوٹ بھی دیں گے۔ اس میں بھی حکومت کو ان لوگوں سے کوئی محبت نہیں ہوتی۔ حکومت یہ چاہتی ہے کہ جو سرمایہ کسی کام نہیں آ رہا، چھپا ہوا ہے، وہ سرمایہ مارکیٹ میں آ جائے، بینکوں میں آ جائے، اور مطلب کاروبار کی فلاح کے لیے استعمال ہو۔ ان تینوں چیزوں میں حکومتیں اپنا فائدہ دیکھتی ہیں کہ ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے، اس لیے وہ اقدامات کرتی ہیں۔ اب ہم جو بات کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ جو یہ آفر کر رہا ہے ہمیں، اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں آپ کا اور میرا فائدہ ہے۔ ان میں تو حکومتوں کا، حکومت کسی بھی ملک کی ہو، ان سب میں جو فائدہ تھا، جو بھلا تھا، وہ لوگوں کا نہیں تھا، حکومتوں کا تھا۔ مگر اب جو ہمیں آفر ہو رہی ہے جہاں سے، وہ آفر کرنے والا کہہ رہا ہے میرا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں تو بھائی چاہ رہا ہوں کہ تمہارا فائدہ ہو۔ کیا ہے وہ بات؟ وہ بات ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک بھلائییں برائیوں کو دھو دیتی ہیں، بھلائییں برائیوں کو معاف کر دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں، ان کی جگہ لے لیتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین، اور اس بات میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی ایمنسٹی اللہ نے دی کہ اب تک اگر تمہارا نامہ اعمال برائیوں سے بھرا ہوا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر مت کرو، تم بھلائیاں کرنی شروع کر دو، تمہاری یہ برائیاں خود بخود مٹ جائیں گی، یہ میری اجازت ہے، یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ اتنی بڑی آفر ہونے کے بعد بھی ہم دیکھیں کہ ہم مسلمان پھر بھی برائیوں میں ملوث ہیں، حالانکہ وہ ساری جتنی بھی آفر تھی وہ لوگ قبول کرتے ہیں۔ اس دن کے بعد جب امریکہ میں یہ اعلان ہوا کہ سب لیگل ہو جائیں گے، کوئی شخص ایسا نہیں رہا جو لیگل نہ ہو گیا ہو۔ اتنا بڑا فائدہ اٹھایا اس ایمنسٹی سے نا، اس آفر سے، اس سے کیا کہنا چاہیے، جو کچھ بھی کہہ لیں آپ اس کو نا، مگر اللہ کی اتنی بڑی آفر کے بعد بھی ہم مسلمان اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ کیوں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک زمین ہے، اس پر آپ پانی پھینک دیجئے، فوراً جذب ہو جاتا ہے اس کے اوپر، کیونکہ اس زمین میں وہ خاصیت ہوتی ہے اس مٹی میں کہ وہ جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جیسے ہی پانی ڈالو گے، تھوڑی دیر میں 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ 1 منٹ آہستہ آہستہ پانی اس زمین میں جذب ہو جائے گا، صرف اس کا نشان رہ جاتا ہے۔ اور ایک زمین جو شوریدہ ہوتی ہے، جسے ہم کلر کہتے ہیں، سیم تھوہر کہتے ہیں، اس پر کتنا ہی پانی ڈالیے آپ، وہ جذب نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں جذب کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ یہی حال ہم مسلمانوں کا ہے۔ اگر ہم میں صلاحیت موجود ہے، ہمارے نفس میں کہیں نہ کہیں بھلائی اور خیر کا وہ چھوٹا سا ذخیرہ موجود ہے جو کسی بھی اچھی بات کو ایکسیپٹ کرے، تب تو ہم اس آفر کو قبول کریں گے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بھلائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور اگر ہم نے اپنے اعمال کی وجہ سے ہماری مثال اس کلر زدہ زمین جیسی ہو گئی ہے جو پانی جذب ہی نہیں کر سکتی، اس کی فطرت ہی ختم ہو گئی ہے، تب میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہم اسی مقام پر رہیں گے، اسی گندگی میں رہیں گے، اسی دلدل میں رہیں گے، اس گندی مکھی کی طرح جو صرف گند ہی کو پسند کرتی ہے۔ آفر کرنے سے پہلے اللہ نے کہا تھا، اللہ اکبر، طرفی النہار زلفا من اللیل، نماز کے لیے اللہ نے کہا تھا کہ اس کو صبح اور شام کو ادا کیا کرو۔ یہ ہے وہ آفر جو اللہ نے کہا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ حسنات ایک ایسی ہے کہ اس کو اختیار کیے بغیر کوئی برائی بھی نہیں مٹے گی آپ کو۔ اگر میری زندگی میں نماز نہیں ہے، یاد رکھیے اس بات کو، اور میری زندگی میں سب کچھ بھی ہے، یہ سن لیجئے دوبارہ، میری زندگی میں حجوں کی لائن لگی ہوئی ہے، عمرے میں ہر مہینہ کرتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، مگر نماز میری زندگی میں نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، یہ حسنات ہی نہیں رہے، کیونکہ اصل چیز تھی جو روٹ تھی،
جو نماز تھی، جو دین کا ستون ہے، وہ اگر میری زندگی میں نہیں ہے تو میری زندگی میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک بھلائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور میرے عزیزو بھائیو دوستو، یہ بھلائی شروع ہی نماز سے ہوتی ہے۔ میرا رب مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ دین کا یہ ایک ستون جو بہت اہم ہے، جس کے بغیر زندگی شروع ہی نہیں ہوتی، جو صبح و شام 5 مرتبہ مؤذن ہمیں بلاتا ہے اس بھلائی کی طرف، یہ اگر ہماری زندگی میں نہیں ہے، یہ زندگی گزر تو جائے گی مگر یہ جانوروں کی طرح، چوپایوں کی طرح گزرے گی، اور کوئی جو سیئات ہیں وہ ہماری اضافہ ہی ہوتا رہے گا، مٹے گی نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اسلام کا یہ پہلا ستون ایمان کے بعد اسے اختیار کریں، اپنی زندگی میں لائیں، اور اسی کے ذریعے ہماری سیئات جو ہے وہ حسنات میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔